کراچی میں گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا جب ایک مشتبہ کار میں سوار نوجوان کو روکا گیا اور اس کو روکا گیا تو اس نے ظاہر ہے کہ دھمکی دی پولیس کو دھمکی دی کہ میرا باپ سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، تو میری گاڑی کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس نوجوان نے کہا کہ میرا باپ سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، تمہاری کیا اوقات جو میری گاڑی کو چیک کرو؟ جسٹ امیجن، یہ انٹائٹلمنٹ جو ہے ان کو، مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ روڈ کس کا ہے، تمہارے باپ کا ہے. یہ وہی والا بات ہے کہ میرا باپ تو سیکرٹری ریونیو ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں رکا وہ جی، اس نے دھمکی تک ہی محدود نہیں رہا، اس نے پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھا دی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں. منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس اہلکار ہاسپٹل میں موجود ہے. اہلکار مختار احمد نے بتایا کہ کار مشکوک انداز میں اندھیرے میں کھڑی تھی. اس نے ریزن بتائی کہ میں کیوں گیا اور میں نے کیوں پوچھا. پولیس کا کام ہے جی یہ، اور جس میں وسیم شمشاد نامی لڑکا اور ایک لڑکی موجود تھے. واقعے کا مقدمہ تو درج ہو گیا، لیکن یہ رویے کب تبدیل ہو گئے، یہ ایک بڑا تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس متعلق بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا؟ اچھا، یہ پولیس اہلکار کا بیان ہے، اس واقعے کی کوئی ویڈیو موجود ہو، کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہو تاکہ اس کو پتہ چل سکے، کوئی کنفرمیشن ہو سکے؟ ظاہر ہے یہ اکیلا تو نہیں ہوگا کہ جس نے وہاں پر روکا ہوگا، باقی آس پاس بھی نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائک سوار پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ بائکرز کو روکتے ہیں، اور عموماً موبائل وغیرہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ گاڑیوں کو روکتی ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا؟ بالکل، دیکھیں اشفاق، یہ بیسیکلی ایک دبا ہوا معاملہ تھا جسے جب ہم لوگوں نے اٹھایا تو پولیس کو مجبوراً اس پر مقدمہ بھی درج کرنا پڑا. یہ 19 دسمبر کا یہ واقعہ ہے، جب یہ 8 بجے ڈیوٹی پر یہ اہلکار پہنچا تھا، اور جب رات کے 9 بجے یہ معمول کے مطابق گشت پر ڈیفینس فیز 8 کے قریب پہنچا، جہاں خیابان اقبال کی جانب راستہ جاتا ہے، تو وہاں پر اندھیرے میں اس کو ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی مشتبہ انداز میں کھڑی نظر آئی. اس نے جب چیکنگ کرنا چاہی تو شیشہ نوک کیا، تو جو اس کے اندر ملزم تھا اس نے شیشہ نیچے کیا، اس سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے بولا آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے پولیس کی کہ تم میری گاڑی کی تلاشی لو. اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی، خیابان اقبال کی جانب گیا اور واپس اسپیڈ میں آیا اور اس نے اس اہلکار کو ٹکر ماری. 4 روز تک یہ اہلکار بے ہوش رہا. جب یہ 4 روز کے بعد ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ پہ اسکریچز تھے، جسم کے مختلف حصوں پہ چوٹوں کے نشان تھے. اس نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ بھی چلا کہ اس ڈرائیور کو تھانے لے گئے تھے، لیکن باحفاظت مبینہ طور پر آئی جی صاحب کے کوئی بندے تھے، مقدمہ بھی درج نہیں ہونے دیا اور اس ملزم کو لے کر چلے گئے. اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. جب ہمیں گزشتہ روز 2 روز قبل ہمیں یہ واقعہ پتہ چلا، ہمارے سامنے یہ ویڈیوز آئی تو ہم نے اس کو پولیس سے شیئر کیا اور ہم نے ان سے پوچھنا چاہا کہ بھائی یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کیوں سامنے نہیں آیا. تو پولیس 2 روز قبل نئے تعینات ہونے والے ایس ایس پی ساؤتھ ساجد سدوزئی، جو کافی ان معاملوں میں دلیر مانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے فوراً اس معاملے کو دیکھا گیا اور مقدمہ درج کروایا گیا. ورنہ اس سے قبل ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ساؤتھ کے ہی اور اس کی دھمکی جو تھی نذیر کے دباؤ پر یہ مقدمہ درج نہیں ہوا. اس کی جو دھمکی تھی کہ میرا باپ جی سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، اس دھمکی نے کام کر دکھایا. جو اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا، کیونکہ اس نے گاڑی بھی چڑھا دی پولیس اہلکار پہ، جو کہ قانون ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. نہ صرف دھمکایا بلکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد مقدمہ بھی درج نہیں ہوا. تو جو والد محترم ہے، تو یہ مقدمہ جن کا نام استعمال ہوا، مقدمہ جو ہوا ہاں، وہ کہاں اس ساری صورتحال میں رہے؟ دیکھیں، وہ سندھ سرکار میں بہت اعلیٰ عہدے پر وہ تعینات ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ گریڈ 21 کے ملازم ہیں اور سیکرٹری ریونیو سندھ وہ تعینات رہے. اب اس وقت بھی ان کی پوزیشن اعلیٰ پوزیشن پر ہے اور پولیس کی جانب سے جو اس سے قبل 10-12 روز کے اندر جو رویہ سامنے رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ایک چیز لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ گزشتہ روز چھاپے مارے گئے. جی، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. ایک چیز مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو واقعہ ہے 19 دسمبر کا، دوسرا یہ تھوڑا سا کلیئرٹی میں آپ سے چاہوں گا. یہ گاڑی وہاں پر کھڑی تھی، نارملی پروٹوکول کیا ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کو چیک کرنے کا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ پولیس اہلکار اکیلا تھا جب یہ چیک کرنے کے لیے گیا یا اس کے ساتھی بھی موجود تھے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کی مطلب مجھے پروٹوکول کے بارے میں بتائیے گا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں آپ جا رہے ہوں، خاتون آپ کے ساتھ کوئی بھی موجود ہوں، تو عموماً گاڑی کو آپ کو اتر کے چیکنگ نہیں کی جاتی. ویسے پولیس والے جائزہ لے لیتے ہیں. اس واقعے میں در حقیقت ہوا کیا
یہ ذرا میں جاننا چاہوں گا. اور کون کون دیکھیں، اس واقعے میں ہوا یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ 8 بجے یہ ڈیوٹی پر آیا تھا اور پولیس کی ڈپلائمنٹ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک صبح 8 ایک رات 8. اس کا کہنا ہے اس کے بعد یہ پولیس موبائل جس کا نمبر بھی بتایا کہ سرکاری موبائل میں یہ اپنے دیگر اہلکاروں کے ہمراہ گشت پر جب جا رہا تھا تو اس کو ایک جگہ پر وہ گاڑی مشتبہ پولیس موبائل کھڑی تھی، نظر آئی. ٹھیک ہے. یہ پولیس موبائل میں تھا، پراپر یہ ڈیوٹی پہ تھا. ایسا نہیں کہ یہ اکیلا کسی طریقے سے چلا گیا ہو یا ان کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں. دوسرا، گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے. جب اس نے نوک کیا تب پتا چلا کہ اندر ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ سیکرٹری صاحب کے جو بیٹے ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر سارا واقعہ رونما ہوا. اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ لڑکا گرفتار ہوگا یا اس لڑکی کو بیان کے لیے بلایا جائے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پولیس اس کی ضمانت سے پہلے اس کو گرفتار کرے، اس لڑکی کو بیان کے لیے بلائے اور باقاعدہ جس طرح ایک کسی عام آدمی نے کیا ہوتا اس معاملے کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قانون کی یہ تو جی اب پولیس دیکھیں اس معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے. واقعہ 19 دسمبر کو پیش آیا، اب جا کے جی اس کی کہانی پوری سامنے آ رہی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پریشر خود پولیس پہ کتنا ہے. تھینک یو سو مچ. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ تھینک یو نذیر، میں ظاہر ہے کہ یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو پولیس اہلکار جو موبائل میں ساتھ تھے نا ان کے بیانات بھی اس میں قلم بند کیے جائیں کیونکہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. یہ ہمیں نہیں معلوم جی کتنا پریشر ہے. ظاہر ہے یہ تو محکمے کا کام ہے نا کہ اپنے ساتھیوں کی اپنے یہ انفارچونیٹ جی رویے اور واقعات آپ کے سامنے